کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم مانگیں اور ہمیں فوراً مل جائے، ہم انتظار نہیں کرتے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن کیا پتہ خدا اس وقت ہمارا صبر ہی آزما رہا ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہو کہ ہم اس سے مانگ کے اس پر یقین کس حد تک کرتے ہیں۔ ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ سکون تو یہی ہے اس ذات سے مانگ کے اس پر سب چھوڑ دو۔ جو مانگا اگر وہ ملا تو بہتر ہے، اور اگر نہیں ملا تو بہترین ملے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا وقت، حالات اور نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دل سے مانگیں اور پھر اس پر صبر کریں، اور صبر یہ نہیں کہ آپ کمزور نہیں پڑ سکتے، آپ صبر رکھتے ہوئے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، لیکن اپنا ٹوٹنا لوگوں کو مت دکھائیں، اپنے آنسو لوگوں کے آگے ضائع مت کریں۔ آپ کے آنسو کی قدر خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیسے اس کے پاس آیا ہے، اور وہ سنبھالتا ہے۔ اور سنو، نصیب میں بھی اتنی طاقت نہیں جتنی تمہاری دعاؤں میں طاقت ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو، ورنہ وہ دیر نہیں کرتا۔ وہ خوب جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے اس سے منہ موڑنا کہ جو تم نے مانگا وہ تمہارے سوچے گئے وقت پر کیوں نہیں ملا۔ اور یاد رکھو، تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ رب العزت تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ ایک وہی تو ہے
جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی نہ تم سے کسی نے کی ہوگی۔ جب وہ ہاتھ میں غم تھماتا ہے تو اس غم کو سنبھالنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ بس تم یقین رکھنا، وہ خود تم سے فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے نہ تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں اور اس کے لفظوں سے سچا کوئی نہیں۔ وہ اپنے وعدوں کا پابند ہے، وہ جو فرما دیتا ہے اسے کوئی بھی نہ موڑ سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔ جانتے ہو تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں، تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ اور جانتے ہو آزمائش کب شروع ہوتی ہے؟ آزمائش تو تب شروع ہوتی ہے جب کوئی چیز جان سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے، جب اس چیز سے خود سے بھی زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اس محبت کا امتحان لیتا ہے، آخر تم اس چیز کے لیے اتنا صبر کر پاتے ہو، کس جنون کی حد تک پہنچ پاتے ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم اللہ کی رضا میں راضی رہ پاتے ہو۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے سارا جہاں ہے۔ وہ تو بس تم سے محبت چاہتا ہے۔ بتاؤ پھر جس محبت کا وہ حقدار ہے تم اسے دے پاؤ گے؟ آزمائش تو مختصر سی ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز دگنی کر کے واپس کر دیتا ہے، مگر تم یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگا دیتے ہو، تبھی تو تم اکثر بے سکون رہتے ہو۔ امتحان تو تب ہی ختم ہو جاتا ہے جب تم آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہو، جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے۔ اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور سنو، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کبھی کسی کی تکلیف کو بھول جاتا ہے یا وہ فیصلے کرنا بھول جاتا ہے۔ وہ ہر چیز، ہر تکلیف جس کو دنیا بھول جائے یا سمجھ نہ پائے وہ اللہ کو یاد رہتی ہے، اور تمہارا رب تو بہترین فیصلے کرتا ہے۔
انصاف کرتا ہے، پھر تم مطمئن ہو جاؤ، تمہارا رب کبھی کچھ بھی نہیں بھولے گا، وہ تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ اور سنو، تم ضرور وہ دن دیکھو گے جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تمہیں اپنی محبت کا رنگ دکھاتے ہوئے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ یہ صبر تمہارے لیے بڑے معجزے لانے والا ہے، انشاءاللہ۔